والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظيم. یہ ہم لوگوں کی یہ خوش نصیبی ہے اور سعادت کی بات ہے کہ مولانا شاہد صاحب جو آپ کے گاؤں کے ہی ایک فرد ہے، نعمت غیر مترقبہ کے طور پر مل گئے، اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ ہم سب کے مخدوم و مربی شیخ المشائخ محبوب الصلحاء حضرت مولانا الحاج شمس الہدیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں ہم لوگ موجود تھے، اور وہیں مولانا شاہد صاحب کی حاضری ہوئی اور ملاقات ہوئی. میں نے درخواست کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی رفاقت، آپ کی صحبت اور آپ کی معیت کچھ دیر تک ہم کو حاصل رہے. اس کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ کے گاؤں میں پروگرام ہے اور اس میں میری شرکت ہوگی، تو ہم چاہیں گے کہ آپ بھی وہاں موجود رہیں تاکہ آپ کے خطاب نایاب سے بھی اور صحبت بافیض سے بھی ہم لوگ مستفیض ہوتے رہیں. ہمیں خوشی ہے اور مبارکباد دیتے ہیں کہ ہماری اس حقیر سی درخواست کو شرف قبولیت سے نواز کر یہاں اپنی حاضری کو یقینی بنایا، اور آپ نے خطاب نایاب کو سنا بھی. جب وہاں کل مجلس میں ہم لوگ موجود تھے اور جب بات آئی بھتورا کی، تو حضرت مولانا شمس الہدیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھتورا گاؤں کے سلسلے میں فرمایا کہ یہ علم و ادب کی بستی ہے، یہ علم و ادب کی سرزمین ہے. تو بہرحال یہ ایک سند کی بات ہے، یہ ایک سرٹیفکیٹ کی بات ہے کہ علم و ادب کی بستی اور سرزمین ہمارے بزرگ کی طرف سے کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات یہاں ضرور ہے، اور اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت کہ علم و ادب کی بستی کا آفتاب و مہتاب ہمارے درمیان حضرت مولانا شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شکل میں بھی موجود ہے. بہرحال آپ نے بچیوں کا پروگرام سنا. یہ پروگرام بچیوں کا انعامی اور سالانہ پروگرام ہے، اور آپ نے بچیوں کا پروگرام سنا، ہم نے بھی سنا. اس پروگرام کو سن کر یہ اندازہ ہوا کہ الحمدللہ قرآن کی اور دینیات کی یعنی اردو کی اچھی تعلیم ہو رہی ہے، معیاری تعلیم ہو رہی ہے. تعلیمی معیار جس سطح تک یہاں ہے، اس سطح کی بہت ہی مضبوطی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ تعلیم اور تربیت کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے. اس لیے کہ کچھ بچوں نے، بہت چھوٹے بچوں نے قرآن کی تلاوت کیا، الحمدللہ بہت ہی صحت کے ساتھ اور صحیح مخارج کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ. چونکہ ہم لوگ بھی اسی برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی لائن سے ہم لوگ کا بھی رابطہ اور تعلق ہے، تو ہم لوگ جانتے ہیں یعنی اس کے تراش و خراش کو اور اس کی ساری حیثیت کو. تو بچوں نے جو تلاوت کی تو اس سے اندازہ ہوا کہ نہیں الحمدللہ محنت ہو رہی ہے. ایسے ہی کچھ بچوں نے وہ تقریر بھی پیش کیا. اس تقریر کے اندر جہاں مواد اپنی جگہ پر ہے، لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ اور صحیح ادائیگی کے ساتھ ہم غور سے سن رہے تھے، تو صحیح تلفظ اور صحیح ادائیگی کے ساتھ بچیوں نے اپنا پروگرام پیش کیا.
اس پر ہم مبارکباد دیتے ہیں جہاں اپنی ان بچیوں کو اور بچوں کو وہی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اس کے گارجین اور سرپرست اور والدین کو بھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس کام کے لیے فارغ کیا اور اس کا بہترین ثمرہ اور نتائج آج آپ کے بچوں اور بچیوں کے پروگرام کے تعلق سے اس کا ثمرہ سامنے ظاہر ہو رہا ہے۔ وہی ہم مبارکباد دیتے ہیں اس جامعہ کے متحرک اور فعال ناظم قاری محمد صاحب کو کہ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی اور پھر انہوں نے قرآن کی خدمت کے تعلق سے انہوں نے یہ مخلصانہ کوشش شروع کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کئی سالوں سے گزشتہ کئی سالوں سے اس طرح کا پروگرام ہو رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ رات میں ہوا کرتا تھا، لیکن آج کے پروگرام میں ایک تبدیلی ہے کہ یہ دن میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، اچھی بات ہے۔ اور پھر بہت ہی پیارے اور خوبصورت انداز میں یہ نظامت فرما رہے ہیں آج کے اجلاس کی، اور گزشتہ اجلاس کی بھی نظامت فرما رہے تھے ہمارے قاری مسرور فیضی صاحب، بہت ہی سلیقے کے ساتھ اور بہت ہی خوبصورت انداز سے بہت ہی مناسب انداز کے اندر وہ نظامت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے اور قاری محمد صاحب کو بھی قبول فرمائے، بچیوں کو بھی، ان کے گارجین کو بھی، اور آپ سامعین حضرات کو بھی، کہ آپ سامعین حضرات نے بھی صرف دین کی نسبت سے اور قرآن کی نسبت سے یہاں آپ نے اپنی حاضری کو لازم بنایا، اپنی حاضری کو ضروری سمجھا، اور ہم سب لوگ بھی دین ہی کی نسبت سے اور قرآن کی نسبت سے یہاں حاضر ہوئے ہیں، تو ہم لوگ کی حاضری کو بھی اللہ پاک قبول فرمائے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ایک جگہ کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا ایک بستی کے سلسلے میں کہ وہ بستی اپنے اعمال کی وجہ سے بالکل معصیت کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، تو فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس بستی کو نیچے سے اٹھا کر سیدھے پلٹ دیا جائے، یعنی تباہ و برباد کر دیا جائے اس بستی کو۔ جب فرشتے آئے اس کام کو انجام دینے کے لیے تو دیکھا کہ ایک جگہ کچھ بچے ہیں اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ پاک، آپ نے تو حکم دیا تھا کہ اس بستی کو پلٹ دینا ہے، اس بستی کو ہلاک کر دینا ہے، تباہ و برباد کر دینا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، تو ایسے حالات میں آپ کا کیا حکم ہوتا ہے آپ بتلا دیں۔ اللہ نے کہا کہ اچھا اس طرح کا معاملہ، حالانکہ اللہ جان رہا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ جان رہا ہے، لیکن فرشتوں کی زبانی گویا شہادت اور گواہی گویا دلوا رہا اور کہلوا رہا ہے۔ اللہ پاک کہا کہ اچھا اس طرح کی بات ہے تو جاؤ 40 سال کے لیے اس بستی کو محفوظ کر دو، عذاب کو ختم کرو، اب عذاب نہیں دینا ہے، اس بستی کو نہیں پلٹنا ہے۔ 40 سال تک وہ بستی محفوظ ہو گئی۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کی خدمت اور قرآن کی تلاوت کی یہ برکت ہے اور اس کے ثمرات اور اس کے نتائج ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے دوستوں، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اس طرح کی خدمت جہاں قرآن کی خدمت ہو رہی ہو، جہاں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہو، یہ بہت اونچا کام ہے اور یہ بہت ہی اونچا عمل ہے۔ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب جو تبلیغی جماعت کے بہت بڑے سربراہ ہیں، وہ ایک مرتبہ باہر ملک کے اندر تبلیغی جماعت کے دورے پر گئے۔ سمرقند اور بخارا کا نام ہم میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، جہاں وہی سمرقند اور بخارا ہے جہاں سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے بخاری شریف، وہاں کے رہنے والے ہیں بخارا کے، اور انہوں نے حدیث کی اتنی عظیم کتاب لکھی اور وہاں حدیثوں کا ایک سلسلہ تھا، وہ علم کا ایک مرکز تھا، علم کا ایک گہوارہ تھا، لیکن جب وہاں کے لوگوں نے ناقدری کیا وہاں کے اہل علم کی، وہاں کے اداروں کی اور وہاں کے مدرسوں کی، جب وہاں کے لوگوں نے ناقدری کی، توہین کی، تو اللہ پاک نے
اس عظیم نعمت کو چھین لیا، اور ایک وقت وہاں ایسا آیا کہ وہاں کے لوگ قرآن دیکھنے کے لیے ترس رہے تھے، اذان کے کلمات سننے کے لیے ترس رہے تھے۔ چنانچہ مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہ العالیہ وہ لکھتے ہیں کہ جب میرا سمرقند اور بخارا جب جانا ہوا تو وہاں ایک بوڑھی عورت نے مجھ کو بلایا اور کہا کہ لگتا ہے کہ آپ وضاقتہ اور لباس و پوشاک کے اعتبار سے مسلمان معلوم ہوتے ہیں۔ کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ قرآن اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں؟ کہا قرآن تو ساتھ کے اندر نہیں ہے۔ کہا جب آپ دوبارہ آئیں گے تو قرآن لیتے آئیں گے میرے لیے، مجھے قرآن چاہیے۔ چنانچہ جب دوبارہ سفر ہوا اس ملک کا تو بڑھیا کی بات یاد تھی، قرآن ساتھ میں لے کر کے گئے اور ان سے ملاقات کیا تو اس بڑھیا نے قرآن کو سینے سے لگایا اور زاروں قطار وہ رونے لگی، خوب زاروں قطار وہ رو رہی تھی۔ ماں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم اس قرآن کو دیکھتے ہی زار قطار رو رہی ہے؟ اس بڑھیا نے جواب دیا کہ میں 70 سال سے قرآن کو نہیں دیکھا تھا، میری ان آنکھوں نے 70 سال سے قرآن کو نہیں دیکھا تھا، اور میں نے منت مان رکھی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ میری موت اس وقت آئے گی جب میں قرآن کو میں اپنی ان آنکھوں سے میں دیکھ لوں گی۔ اللہ نے آج میری اس تمنا کو، اللہ نے میری آج اس منت کو پوری کیا ہے، اور 70 سال کے بعد میں ان آنکھوں سے قرآن کو میں دیکھ رہی ہوں، اور میں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ جب میں قرآن کو دیکھوں گی، جس کے ذریعے سے میں دیکھوں گی، اس کے لیے میں ایک بڑے صندوق میں ہیرے جواہرات سونے اور چاندی کو میں نے رکھا تھا ہدیہ تحفہ میں پیش کرنے کے لیے۔ وہ جاتی ہے گھر کے اندر اور اٹھا کر کے خدمت میں پیش کرتی ہے کہ یہ آپ کے لیے میں نے رکھا ہے، آپ اسے قبول فرما لیں۔ حضرت نے دعا دے کر ان کو واپس کر دیا۔ مجھے کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن کی خدمت کو آپ معمولی نہیں سمجھیں۔ اگر آپ نے ناقدری کی، آپ نے توہین کیا اور آپ نے اس طرف اپنا قیمتی تعاون پیش نہیں کیا اور آپ نے اس کی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، تو یاد رکھیے کہ وہ دور نہیں ہے کہ ہم سے بھی یہ نعمت کو چھین لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے، اس لیے اس بستی کے لوگ خوش نصیب ہیں کہ اس بستی کے اندر کئی ادارے چل رہے ہیں۔ اس میں سے ایک ادارہ جامعہ ترتیب القرآن بھی ہے۔ یہ صرف ادارے کی تعداد میں اضافہ نہیں ہے بلکہ اپنے مقصد کے ساتھ، بڑی کامیابی کے ساتھ وہ اپنے قرآن کی خدمت کے اوپر گامزن ہے اور سفر ان کا جاری ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی خدمات کے نتیجے میں اللہ پاک سال بسال روز بروز ترقی بھی فرماتا جا رہا ہے۔ تعلیم و تربیت کے اعتبار سے بھی، اور تعمیر و ترقی کے اعتبار سے بھی، اور فیضان کے اعتبار سے بھی دائرہ اور حلقہ وسیع ہوتے جا رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک مزید اس کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے۔ بہرحال تو یہ قرآن کی خدمت ہے، اللہ پاک کی دو بڑی عظیم نعمت ہے، جو اللہ پاک کی تو بہت ساری نعمتیں ہیں، ہم کو شمار کرنا چاہے نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی دو عظیم بڑی نعمت ہے جس کو نوازا ہے۔ ایک تو کتاب اللہ کی نعمت ہے، ایک رسول اللہ کی نعمت ہے۔ کتاب اللہ اور رسول اللہ، ان دونوں نعمتیں ایسی ہیں کہ ان سے جو بھی متعلق ہوگا، جو بھی وابستہ ہوگا، اپنے آپ کو ان سے جو بھی وابستہ کرے گا اور اپنا رشتہ اس سے جوڑے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو جنت کی سرٹیفکیٹ عطا کرے گا۔ بالکل یہ مضبوطی کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص اگر کتاب اللہ سے اور رسول اللہ سے اپنا رشتہ اور تعلق اگر جوڑ لیتا ہے اور اخلاص کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے تو یقین جانیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے اور اس کے لیے بشارت ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے گا، اور جنت کی شہادت اور سرٹیفکیٹ سے اللہ پاک اس کو نوازے گا، جنت کا مستحق اس کو قرار دے گا، تو جنت میں وہ جائے گا۔ لیکن یہ جو تعلق اور رشتے کی بات ہے، یہ تعلق اور رشتہ یہ کتاب اللہ سے ہمارا
یعنی کیسے ہوگا، کیسے قائم ہوگا، کس طرح قائم ہوگا، اس سے کچھ حقوق ہیں۔ یہ مقام ایسے نہیں مل جاتا ہے بلکہ اس کے کچھ حقوق ہیں۔ اس حقوق کی ادائیگی اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں یہ حق ملے گا اور ہم اس کے مستحق قرار پائیں گے۔ تو پہلا حق تو یہ ہے، پہلا حق تو یہ ہے قرآن کا اور کتاب اللہ کا کہ اس پر ایمان لانا ہے، اس پر ایمان لانا ہے اور اس بات کا پختہ عقیدہ رکھنا ہے مضبوطی کے ساتھ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ آخری کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ راہ ہدایت ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے یہ آب حیات ہے اور یہ 30 پاروں پر مشتمل ہے۔ اس کے ایک ایک حرف صادق ہے، اس کے اندر قیامت تک کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، زیر و زبر کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اس پر ایمان رکھنا اور اس کا عقیدہ رکھنا یہ قرآن کا یہ پہلا حق ہے، یہ پہلا حق ہے یہ قرآن کا۔ دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنا اور اس کو پڑھنا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک قول منسوخ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کا جو حق کیسے ادا ہوگا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ سال میں کم از کم 2 مرتبہ الحمدللہ سے لے کر والناس تک جو شخص ختم کرے گا وہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے والا کہلائے گا۔ یہ کم سے کم مقدار ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک سال بھر میں 2 مرتبہ جو کم سے کم ختم کرے گا وہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے والا ہوگا۔ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے اکابر میں سے بہت سارے جو اکابرین امت ہیں انہوں نے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح سے لگایا، اس طرح سے رشتہ اپنا مضبوط کیا کہ تلاوت کے سلسلے میں 2 کیا، 100 کیا، 200 کیا، کئی ہزار مرتبہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو ایک معمول تھا، تو یہ ایک معمولی سا یہ حق ہے۔ تو بہرحال ہم اس لیے اس پس منظر میں بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی سامنے رمضان مبارک کے مہینے کی آمد ہے اور قرآن کریم سے اس مہینے کا خاص تعلق اور لگاؤ ہے۔ تو ہم پورے سال کے اندر اللہ پاک کی توفیق سے جو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں جو ہمارا ریشیو ہے اور تناسب اور فیصد ہے قرآن کی تلاوت کا وہ عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے، تو اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی تلاوت روزانہ کرنے کا ہم لوگ معمول بنائیں، تھوڑا ہی کریں، نہیں 5 پارہ کریں، نہیں 3 پارہ کریں، 1 پارہ ہی صحیح، 1 پارہ نہیں آدھا پارہ ہی صحیح، لیکن روزانہ تلاوت کرنے کا ہم لوگ معمول بنا لیں تو بہرحال یہ قرآن کے حق کو ہم لوگ ادا کرنے والے ہوں گے۔ ایسے ہی قرآن کا ایک حق ہے اس پر عمل کرنا، قرآن کا ایک حق ہے اس پر عمل کرنا۔ قرآن کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں ہم اس احکامات کے اپنے آپ کو پابند بنائیں، ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ قرآن کا ایسے ہی ایک حق ہے اس کو سمجھنا، اس کو سمجھنا۔ جیسے قرآن ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، قرآن میں حفظ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کے الفاظ کو ہم نے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا، ہم پڑھنے والے بن گئے، لیکن اس کے جو معنی اور مطالب ہیں نا اس کو سمجھنے والے نہیں بنے، اس کے ترجمہ اور تفسیر کو بھی ہم لوگ پڑھیں، یہ بھی قرآن کا ایک حق ہے۔ ایسے ہی قرآن کا ایک حق ہے کہ ان کے ساتھ تعظیم کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ تقریم کا معاملہ کرنا، یہ بھی ایک قرآن کا حق ہے۔ قرآن کی تعظیم میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بہرحال جو لوگ قرآن پڑھ
رہے ہیں اپنے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ رکھا ہے، یعنی ان کی عظمت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ تعظیم و تکریم کا برتاؤ کرنا، جو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، جو قرآن کو پڑھا رہے ہیں، ان کی بھی تعظیم و تکریم کرنا، اور جو قرآن کی تعلیم کے لیے ادارہ قائم کیا ہے، نظام بنایا ہے، اس کی بھی تعظیم و تکریم کرنا، اور پھر اس قرآن کی تعلیم کے لیے جو لوگ تعاون کر رہے ہیں، جو معاونین حضرات ہیں، چونکہ ان کی یہ رقم اور ان کا یہ تعاون قرآن کی تعلیم کے لیے لگ رہا ہے، تو بہرحال ان کی بھی تعظیم و تکریم گویا سب یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ اس کی تعظیم و تکریم کا ایک مرتبہ اور مقام اس کو حاصل ہو جاتا ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ تو بہرحال قرآن کی تعظیم کرنا، صاحب قرآن کی تعظیم کرنا، یہ بھی قرآن میں شامل ہے۔ میں کہا کرتا ہوں خاص طور سے مدرسے کے اندر، میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے غالباً حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں کہیں لکھا ہے کہ اگر کسی بھی ادارے کے اندر قرآن کی تعظیم کا اگر اہتمام ہو جائے، حاملے قرآن کی تعظیم کا اہتمام ہو جائے، اور قرآن خود بنفس نفیس قرآن کی تعظیم کا اہتمام ہو جائے، وہ ادارہ کبھی بھی زبوحالی کا شکار نہیں ہو سکتا ہے، اس ادارے کے اندر کبھی تنگی نہیں ہو سکتی ہے، کبھی کوئی گراوٹ نہیں ہو سکتی ہے، کبھی تنزلی نہیں ہو سکتی ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا ادارہ بحران کا شکار ہو گیا، مالیات کی تنگی ہو گئی ہے، لیکن یاد رکھیے ہمارے بڑوں نے فرمایا ہے کہ جس شخص جس ادارے کے ذمہ دار نے یا جس ادارے کے اندر اگر اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ قرآن کی تعظیم کی جاتی ہے، تو وہ ادارہ کبھی بھی تنگی کا شکار نہیں ہوگا، مالی بحران کا شکار نہیں ہوگا، اس کے ساتھ حالات کبھی ایسے پیدا نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے اس میں سے ایک قرآن کے ساتھ تعظیم کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اداروں کے اندر قرآن کو کے لیے جزو دان کا ہم لوگ اہتمام کریں۔ جزو دان بہت سارے اداروں کے اندر، ہماری مسجدوں کے اندر، اداروں کے اندر کیا مسجد کے اندر آپ دیکھیں گے کہ قرآن بغیر جزو دان کے، بغیر لباس کے، بغیر کسی کپڑوں کے ایسے ہی وہ پڑا ہوا ہے، گرد و غبار اس پر لگ رہا ہے۔ ہمارے مدرسے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے، تو وہ جزو دان کے اندر نہیں، کپڑوں کے اندر نہیں، بلکہ یوں ہی ایسے ہی رکھا ہوا ہے۔ ہم اپنے جسم کو چھپاتے ہیں، اس کے لیے خوبصورت اور بہترین لباس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام ہے، ہمارے گھروں کے اندر ہے، ہمارے اداروں کے اندر ہے، ہماری مسجدوں کے اندر ہے، اور اس کے لیے کوئی لباس کا ہم لوگ انتظام نہیں کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی عظمت کے منافی ہے، قرآن کی عظمت کے خلاف ہے، اس لیے وہاں بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ ہمارے ادارے کے اندر کسی طرح کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی قرآن کو صحت کے ساتھ، قرآن کو جیسا پڑھنے پڑھانے کا حق ہے، اپنی پوری صلاحیت اور ایمانداری کے ساتھ اگر اس انداز سے ہم پڑھنے پڑھانے کا کام کریں گے تو یہ بھی قرآن کا ایک حق ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے ادارے کے اندر کبھی بھی کوئی تنگی نہیں کرے گی، تنگی کو راہ نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ بھی عظمت قرآن کے اندر یہ داخل ہے، تعظیم قرآن کے اندر داخل ہے۔ اور یاد رکھیے جو لوگ ہماری نسلوں تک قرآن کی تعلیم کو پہنچا رہے ہیں، ہماری نسلوں تک، ہمارے بچوں تک قرآن کی تعلیم کو پہنچا رہے ہیں، گویا کہ یہ بھی وہ اپنا ایک حق ادا کر رہے ہیں، وہ بھی اپنا ایک حق ادا کر رہے ہیں، یہ بھی قرآن کا ایک حق ہے۔ تو بہرحال ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ آج ایک قرآن کی تعلیم کے تعلق سے چلنے والے ادارے کے بچوں کے انعامی اور سالانہ پروگرام میں ہم لوگ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس موجودگی کو اور ہماری اس حاضری کو خوب خوب قبول
قبول فرمائے. ہماری جو خواتین اسلام ہیں وہ بھی پردے کے باہر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے آنے کو بھی اللہ پاک قبول فرمائے. ان کی بچیاں اگر پڑھ رہی ہیں تو بہرحال خوب خوب مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ان کی صحت کے اندر، عمر کے اندر خوب برکت عطا فرمائے اور علم و عمل کی دولت سے نوازے. تو بہرحال ہم آخر میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ ادارہ اور کوئی بھی ادارہ ہو جہاں جہاں بھی ہے، یہ بہرحال بہت ہی یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے. اس کے قدردانی کی ضرورت ہے، اس کے تعاون کی ضرورت ہے. بہرحال آپ اپنا تعاون پیش کریں. اللہ تعالیٰ اپنے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق کیا تک ہو سکتا ہے ادارے کا آپ تعاون پیش کریں. ادارے کی مخالفت کرنے والے نہ بنے، اس لیے کہ اللہ کے کلام کی یہاں تعلیم ہو رہی ہے، خدمت ہو رہی ہے. ہمارا دینی اور شرعی فریضہ ہے کہ جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم ہر اعتبار سے اس طرح کے ادارے جہاں جہاں بھی چل رہے ہیں ہم اس کا تعاون کریں. مولانا ابراہیم ایک واقعہ کر کے میں رخصت ہو جاتا ہوں. مولانا ابراہیم صاحب دہلوی یہ بھی تبلیغی جماعت کے بہت سربراہ ہے. مولانا ابراہیم صاحب وہ عرب ممالک کے اندر جب تبلیغی جماعت کے تعلق سے جب گئے دورے پر تو وہاں اس شیخ کے نام عربی کے اندر خط تحریر کر رہے تھے جس میں توحید، ایمان، نماز وہ دعوت کے مضامین پر وہ مشتمل وہ خطوط اور تحریر تھے. ایک عرب شیخ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ عربی کے اندر مولانا یہ خط لکھ رہے ہیں. جب پڑھا ان کو بڑی حیرت ہوئی. ان کو لگا کہ لگتا ہے کہ یہ یہی کے رہنے والے عرب ملک کے رہنے والے ہیں. ان سے پوچھا کہ آپ ہیں عرب کے رہنے والے؟ انت من العرب. انہوں نے پوچھا کہ انت من العرب، کیا آپ کوئی عرب سے رہنے والے؟ کہا کہ نہیں، میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں. کہا ہندوستان کے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ ہے نا یہاں عرب میں رہ رہے ہوں گے. کہا کہ نہیں، میرے ماں باپ ابا اجداد سب ہندوستان کے رہنے والے ہیں. اس عرب شیخ نے کہا کہ پھر اتنی اچھی عربی اور اس کے مضامین یہ کیسے آپ لکھ رہے ہیں؟ ہم کو یقین نہیں آ رہا ہے. کہا کہ ہاں میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میرے ہندوستان کے اندر مدارس اسلامیہ ہیں اور اس مدارس اسلامیہ کے اندر جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے وہی حدیث کی بھی تعلیم ہوتی ہے. تو وہی ہم لوگوں نے پڑھا ہے، یہ حدیث پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، عربی پڑھا ہے اور وہی کی وجہ سے ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی ہے. اس لیے آج ہم اس صلاحیت کی بنیاد پر ہم یہ خط اور لیٹر ہم لکھ رہے ہیں. تو اس عرب شیخ نے پوچھا کہ اچھا تو گویا وہاں جو ادارہ چل رہا ہے یا مدارس چل رہے ہیں حکومت کی طرف سے تعاون ہوگا، کوآپریٹ ہوگا، اس لیے وہ ادارہ وہاں آپ چلا رہے ہوں گے؟ تو مولانا ابراہیم صاحب نے کہا کہ نہیں، حکومت کی طرف سے ایک پائی کا بھی تعاون ہم لوگ نہیں لیتے ہیں. ہمارے اکابر نے ایسا نظام بنایا ہے کہ بس اپنے مسلمانوں کے تعاون سے ہی اپنے یہ دینی ادارے کو چلانا ہے اور اسی نظام کے تحت یہ کام چل رہا ہے. حکومت کا ایک پیسے کا تعاون نہیں ہے. یہ عرب یہ شیخ نے جب یہ بات سنی تو اپنی جگہ سے اٹھا، کھڑا ہوا اور گلے لگایا اور شاباشی دی اور کہا کہ اگر اسی طرح سے ہندوستان کے اندر یہ مدارس کا نظام چلتا رہا تو قیامت کی صبح تک یہ ادارہ بند نہیں ہوگا اور یہ تعلیمی سلسلہ ختم نہیں ہوگا. اگر حکومت کے تعاون سے اگر چلتا تو آج نہیں تو کل اس کی بہت ساری تاریخ ہے. بہت سارے ملکوں کے اندر اس طرح کے ادارے بند ہو گئے ہیں اور خود ہندوستان کے اندر بھی جو حکومت کے تعاون سے چلتا ہے بہت سارا ووٹ کا ادارہ بھی ہے. آپ اس کی صورتحال ہر کھلی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کس پوزیشن کے اندر ہے. تو بہرحال اگر مسلمانوں کے تعاون سے اگر ادارہ چل رہا ہے اور یہ نظام ہندوستان کا ہے تو قیامت کے صبح تک یہ نظام چلتا رہے گا اور جب تک یہ مدارس اسلامیہ کا نظام چلتا رہے گا اسلام کی نشر و اشاعت ہوتی رہے گی اور مسلمان وہاں مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزارے گا. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس ہندوستان کے اندر اپنے قرآن کے ساتھ زندہ رہیں اور اپنی حدیث کے ساتھ زندہ رہیں، اپنی مسجدوں کے ساتھ زندہ رہیں، اپنے قبرستان کے
ساتھ زندہ رہیں اور اپنے ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رہیں، اپنے شاعر اسلام کے ساتھ زندہ رہیں، تو آپ کو مدارس اسلامیہ کو زندہ رکھنا ہوگا۔ یاد رکھیے تاریخ گواہ ہے، اور اگر مدارس اسلامیہ سے آپ کا رشتہ ختم ہو گیا اور مدارس اسلامیہ اگر بند ہو گئے تو سمجھیے کہ مسلمان ختم ہو جائے گا، یہاں سے ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ بہت سارے ملکوں کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائے اور اخلاص کے ساتھ ہم سبوں کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے پڑھنے والے یعنی بچیاں ہو یا پڑھانے والے اساتذہ یا منتظمین ذمہ دار ہو، اللہ پاک سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدارین۔ ماشاءاللہ حضرت نے بہت قیمتی اور جامع خطاب فرمایا اور ہم سب کے دلوں کو فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو حضرت کے کہے ہوئے کلمات پر عمل کی قوت، پروگرام اچھی پوزیشن حاصل کی ہے، حضرت سلمہ تشریف لائے اور حضرت مولانا شاہد